ہر نوجوان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، تمہارے لیے حلال راستے کشادہ ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اپنے محنت سے کمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ایک لقب میرے آقا کو عطا فرمایا، اس لقب کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں بلایا گیا، حبیب اللہ، اللہ کا حبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا حبیب اللہ، لیکن یہی لقب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے حلال کھانے والا بھی حبیب اللہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کھانے والا حبیب اللہ ہے۔ ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھوڑا اٹھائے، کدالی اٹھائے، یہی نہیں ہے۔ ہاتھ سے محنت کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں۔ تم آفس میں بیٹھ کر کے ورک کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری۔ تجارت کے دیکھ ریکھ کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری۔ لیکن حرام راستے پر نہ گیا ہو، کاشتکاری کرنے والا حلال کما رہا ہے، ٹھیلا کھینچنے والا حلال کما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حلال کمانے میں کبھی اپنے آپ کو ہلکا بھی مت جاننا کہ عیب ہے یہ۔ قلیوبی میں نے ایک حکایت پڑھی، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، اے نوجوانوں، تم راتوں رات بیٹھ کر کے پیسے لگا کر کے اپنے گھر میں حرام کے لیے دروازے کھول رہے ہو۔ سنو اپنے اس آقائے امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الاصفیاء، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حسنین کریمین کے گھر آئے ہیں، دیکھا بچے بھوکے ہیں۔ سیدہ نے کہا کہ ابا جان گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کھجور تک نہیں ہے بچوں کو کھانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ، میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی مزدوری مل جائے تو میں کروں گا اور کما کر کے لاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا شہاب الدین قلیوبی نے یہ حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے باغیچوں کو دیکھتے ہوئے گئے۔ دور ایک باغیچے کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک مالک باغیچے کا پانی کنویں سے نکال کر کے ڈال رہا تھا درختوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا مجھے یہاں تیرے باغیچے میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تم میرے اس کنویں سے ڈول گھڑا پانی بھر کر کے درختوں پہ ڈالو، میں بدلے میں کھجوریں دوں گا۔ ایک گھڑا پانی ڈالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسی لی، اس گھڑے کو باندھا، ڈول کو باندھا اور پانی کھینچنا شروع فرمایا، اور اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور درخت پر ڈالا، درخت کو سینچا، 2 3 4 درختوں کو سینچا، چوتھی یا تیسری مرتبہ رسی ٹوٹ گئی اور گھڑا ڈول کنویں میں گر گیا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، جب تمہارے ہاتھ میں حرام کاریاں شیطان دے دے تو میرے نبی کو یاد کر لینا اس دن۔ میں آج کیا کر رہا ہوں؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے رسی کھینچ کر کے، ان کو تو اللہ جنت کے دسترخوان اتارتا تھا، لیکن اپنی امت کے لیے میرے آقا نے یہ درس دیا۔ رسی ٹوٹ گئی، گھڑا اندر گر گیا، باغیچے کا مالک نہیں جانتا تھا، آیا اس نے ہاتھ اٹھا دیا، مزدوروں کے ساتھ جس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے گھڑے کو نکالا، پھر رسی کو باندھ کر کے اس کو دے دیا۔ غالباً اس دن 6 یا 8 کھجوریں ملی، وہی لے کر کے حسنین کریمین کو کھلانے کے لیے میرے آقا تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے، وہی کھجوروں کے ساتھ کائنات کا آقا و مولا اپنے ہاتھوں سے کما کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، اور تم راتوں میں بیٹھ کر کے گیمبلنگ کر کے، جوئے کھیل کر کے اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بھرنا چاہتے ہو۔ کیسی امت ہے میرے آقا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو یہ چیز بیان نہیں کی، لیکن جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد اسے احساس ہونے لگا کسی حسین چہرے پر میں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ چاند جیسا کوئی میرے باغیچے میں اترا تھا،
بعد میں بے قراری اتنی بڑی کہ جو گزرتا تھا اسے پوچھتا تھا کہ ایک ایسی ایسی شخصیت میرے ہاں آئی تھی، کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا وہی ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے تلوار اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت تھی، میں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اسی حالت میں وہ مسجد نبوی آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شام کے وقت آیا، زار و قطار رونے لگا، مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا، ہاں میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ کا رسول باغیچے میں میرے آ کر کے ڈول سے پانی سینچے گا، پانی نکال کر کے درختوں پر ڈالے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اس کے ہاتھ کو لے کر کے پھر سے مونڈے سے جوڑا اور اپنا لعاب پاک لگا کر بھیج دیا، صحیح ہو گیا وہ بندہ۔ میں نے قلیوبی میں یہ بات پڑھی ہے، صرف اس لیے عرض کرتا ہوں آج بچوں کو، نوجوانوں کو، تم کو شیطان یہ راستہ دکھاتا ہے کہ تم جہنم کی آگ اپنے گھروں میں، اپنے برتنوں میں، اپنے پتیلیوں میں بھر دو حرام رزق سے، اور اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں یہ درس دیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ راستہ دکھاتے ہیں کہ تمہارا گھر حلال کی برکتوں سے منور ہو جائے، تم کھاؤ نور پیدا ہو۔ جس کے گھر میں حلال رزق ہوتا ہے اس کو عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اس کے سجدوں میں لذت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ مسجد سے نکلنے کی خواہش کبھی نہیں کرتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کی خواہشیں زیادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ حلال جب جسم کے اندر نہ ہو تو پھر اس کے پیٹ میں غلاظتیں ہی زیادہ، افکار و نظریات خراب، پراگندہ اور ہمیشہ حرام کاری کرنے کی خواہشیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ سیم یہی مثال ہے کہ اس پیٹ میں تم غلاظت ڈالو گے، ہاتھوں اور پیروں سے غلیظ کام ہی ہوں گے۔ حلال لقمے ڈالو تو آنکھوں سے بھی نور چمکے گا، زبانوں سے بھی شہد ٹپکے گا، ہاتھوں اور پیروں سے بھی نیکیوں کے کام ہوا کریں گے۔ رزق کا بڑا اہم رول ہے اسلامی زندگی میں، اگر مسلمان اس کی توجہ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں وہ ظاہری مسلمان ہے، باطن میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، باطن میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے۔ سیدنا حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی متعلق یہی ہے، وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، لیکن ایک دن ان کی بیوی نے دیکھا کہ گھر میں پتیلی رکھے ہیں، گوشت اور سالن چڑھا کر کے گئے، پکنے کے بعد دیکھا تو پوری کی پوری ہانڈی میں خون بھرا ہوا تھا، سود کی رقم تھی۔ بیوی نے کہا کہ یہ جب لوگوں کا سود لیتے ہو تو یہی ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے نشانی دی ہے، ورنہ تو اکثر کو اللہ تعالیٰ نشانی بھی نہیں دیتا کہ ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا ہے۔ اسی دن وہ توبہ کر کے اپنے گھر سے نکل گئے۔ ہاں میں جانتا ہوں جو حرام کاریوں میں ملوث ہیں ان کے لیے اب محنت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڈی کے کاروبار کرنے والے سوچتے ہیں اب تک تو بیٹھ کر کے نواب بن کر کے کھاتا تھا، لیکن اب اگر یہ نہیں کروں گا تو محنت، ہاں تمہاری آزمائش بھی ہوگی۔ حبیب اعجمی فرماتے ہیں 9 دن تک مسجد میں بیٹھتا تھا، کوئی کام مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ شام کو بیوی پوچھتی تھی کیا کچھ کما کر کے لائے، کہتا کہ میں ایک اچھے مالک کی ہاں خدمت کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کل دے دوں گا، کل دے دوں گا، کل دے دوں گا۔ کسی کے ہاں خدمت نہیں کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ شرمندگی تھی بیوی کے پاس بولنے کے لیے، بیوی یہی کہتی تھی صبر کر لوں گی، ایک نہ ایک دن تمہارا مالک دے ہی دے گا جس کے ہاں تم مزدوری کر رہے ہو۔ 9 دن ہو گئے، پیر بھاری ہو گئے تھے گھر جانے کے لیے کہ آج بھی بیوی پوچھے گی آج کچھ مزدوری ملی کہ نہیں ملی، کیا بولوں گا؟ لیکن گھر پہنچے تو دیکھا گھر میں روشنی ہے، دسترخوان بچھا ہے، طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے ہیں، گھر میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ بیوی سے آ کر پوچھا یہ سب کہاں سے آئے؟ کہا تم جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو اسی کمپنی کا ایک خادم آیا تھا، سارے کھانے دے کر کے گیا ہے اور کہا اے خاتون اپنے شوہر سے کہہ دینا اس کی خدمت مالک کو بہت پسند ہے۔ مالک نے یہ کہا اور خدمت کرے گا اور مزید نعمتیں دیں گے۔ حبیب اعجمی چیخ پڑتے ہیں، کہتے ہیں میں جس کے ہاں خدمت کر رہا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، میری بیوی بھی نہیں جانتی۔ اسی دن اپنے گھر سے نکل گئے اور فنا فی اللہ کا مقام حاصل کیا۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے ان مشہور اولیاء کاملین میں شامل ہوئے جن کی بارگاہ میں حضرت فضیل بن عیاض بلکہ سرکار بغداد غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب سے نام لیا کرتے تھے۔ جب تم حرام کو چھوڑو گے اللہ تعالیٰ حلال 1000 دروازے کشادہ بھی کرے گا، کھولے گا تمہارے لیے۔
عزیزان گرامی، میں یہی آخری میسج دینا چاہوں گا، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، اے نوجوانوں، توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ دنیا تمہارے مال سے اور تمہارے پیسوں سے اپنی اینٹیں بنا رہی ہیں اور تمہیں اس کا ذرا برابر بھی شعور نہیں ہے۔ تم ہر جگہ لوٹے جا رہے ہو، ہر جگہ تمہارے اس مال کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ چٹ فنڈ کمپنیاں آتی ہیں، تمہیں لوٹ کر کے جاتی ہیں، لٹیرے آتے ہیں تمہارے محلوں میں، لاکھ کو 2 لاکھ کرنے کے بہانے سب کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ کاروبار میں اس طرح کا منافع دینے کی وعدے کرتے ہیں، اتنے بھر دو، اتنے % تم کو ہر مہینے ملتا رہے گا، وہاں پر تم لوٹے جاتے ہو۔ میچ کوئی اور کھیل رہا ہے، پیسے تمہارے جا رہے ہیں، کوئی اور کھیل رہا ہے، پیسے تمہارے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہارے حلال کمائی کو دنیا نگل جانا چاہتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو حلال کھلائے اور حلال پر ہی خاتمہ فرمائے۔ مولا ہمارے گھر کے ہر دروازے کو حلال دروازہ بنا، ہمارے ہر لقمے کو حلال لقمہ بنا۔ اے قدیر و جبار خدا، حلال لقمے کی برکت سے ہماری زبانوں میں نور عطا فرما، ہماری آنکھوں میں سرور عطا فرما، دلوں میں تقوی عطا فرما، ہاتھوں پیر سے نیکیوں کی خیرات عطا فرما، ہمارے ذہن میں برے وسوسات اور خیالات سے ہمارے ذہنوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم خدا، جو بچے بھٹک چکے، بہک چکے اور آج اس طرح کی گیمبلنگ میں، جوئے میں لگے ہیں، اے کائنات کے مولا، ان نوجوان بچوں کو تو راہ راست عطا فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، انہیں حبیب کبریا کی محبت سلیم عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو نالین مصطفیٰ کی برکت سے قبول و مقبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔